صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاری قرآن ابو العباس صاحب کی تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جمع سالمند طاہر بیت ریحان صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ناظر ریحان صاحب، آواز بلند، نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دنیا
زہرا گزر گئی، زہرا گزر گئی، سبت علیہ جن کا ہے نوحہ گزر گئی، نوحہ گزر گئی، امت نے ان کی قدر نہ بعد رسول کی، نہ بعد رسول کی، امت نے ان کی قدر نہ بعد رسول کی، نہ بعد رسول کی، دل پر اٹھا کے اپنے یہ صدمہ گزر گئی، صدمہ گزر گئی، لب پر ملے ہیں زینب و کلثوم کے یہ بین، کلثوم کے یہ بین، دنیا سے میری ماں ارے بابا گزر گئی، ہائے بابا گزر گئی، بابا بہت ستایا ہے امت نے آپ کی، امت نے آپ کی، کرتی ہوئی جہاں سے یہ شکوہ گزر گئی، شکوہ گزر گئی، ظالم نے ظلم ڈھایا یہ محسن ہوئے شہید، محسن ہوئے شہید، ایک اور دل پہ لے کے یہ صدمہ گزر گئی، صدمہ گزر گئی، نوحہ یہی زباں پا حسین و حسن کے ہیں، حسین و حسن کے ہیں، ارے نوحہ یہی زباں پا حسین و حسن کے ہیں، حسین و حسن کے ہیں، کیوں آپ ہم کو چھوڑ کے تنہا گزر گئی، تنہا گزر گئی، اب کون میرے ناز اٹھائے گا، میری ماں اٹھائے گا، میری ماں، اب کون میرے ناز اٹھائے گا، میری ماں اٹھائے گا، میری ماں، لب پر یہ تھا حسین کے نوحہ گزر گئی، نوحہ گزر گئی، ارے جینے نہ ظالموں نے دیا ظلم وہ کیے، دیا ظلم وہ کیے، 18 سال رہ کے وہ تنہا گزر گئی، تنہا گزر گئی، رونے لگا تھا خون کے اشکوں سے خود قلم، اشکوں سے خود قلم، اعجاز نے جو لکھا کہ زہرا گزر گئی، زہرا
ریحان سے نو سے آوزدار ان کا کلام سماعت و نوحہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں مشہور و معروف نوحہ خوان و مداح اہل بیت جناب دانش علی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب دانش علی صاحب۔ محمد محمد ایک بار محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اولاً 40 سے عرض کر رہا ہوں۔ تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، اور کیا حقیقت ہے زمانے پا عیاں ہو جائے، کیا حقیقت ہے زمانے پا عیاں ہو جائے، اور اس سے اللہ ہو نبی ہو نہیں سکتے راضی، اس سے اللہ ہو نبی ہو نہیں سکتے راضی، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے۔ اور ذات آخری کلام میں بس ایک مقطع اور 4-5 شعر جلدی حاضر کرتا ہوں۔ حشر ساغے کے برپا و مصیبتا زہرا، 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 تم پا کلمہ گویوں نے مرقد شہ اعظم، تم پا کلمہ گویوں نے مرقد شہ اعظم، ہائے کیا ستم ڈھایا و مصیبتا زہرا، 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 اور جو قریب مرسل تھے بس انہی صحابہ نے، جو قریب مرسل تھے بس انہی صحابہ نے، تیرا گھر جلا ڈالا و مصیبتا زہرا، 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 ارے پسلیاں شکستہ تھی، مر چکے تھے محسن بھی، پسلیاں شکستہ تھی، مر چکے تھے محسن بھی، پھر بھی کب کیا شکوا و مصیبتا زہرا، 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 اور نام لے کے کرتے ہیں لان تیرے قاتل پر، نام
لے کے کرتے ہیں لان تیرے قاتل پر، کام ہے یہی اپنا وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا۔ اور جب تیرے جنازے پر ملنے کو حسین آئے، جب تیرے جنازے پر ملنے کو حسین آئے، کیسا غم کا منظر تھا وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا۔ اور کربلا میں شہزادی تیرے پیاسے بچوں پر، ارے کرتے ہیں ستم آدا وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا۔ او اے رسول کی بیٹی زوجہ علی تم پر، اے رسول کی بیٹی زوجہ علی تم پر، ہو سلام ہم سب کا وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا، وا مصیبت زہرا۔ بہت ہی پرسوز نوع سے نواز رہے تھے جناب دانش علی صاحب۔ اور اب اس سلسلے کی آخری کڑی ایک اور مشہور و معروف نوحہ خوان کربلا جناب شارق سید پوری صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور نوحہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات میں حاضر اللہم صلی علی محمد۔ ایک نوحہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، جو کہ خود سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے رو رو کے بیان کر رہے ہیں، حضور بیٹی پہ جو ستم ہوئے ہیں۔ مرقد میں یہ نوحہ تھا، مرقد میں یہ نوحہ تھا، مرسل کا میری زہرا، مرقد میں یہ نوحہ تھا، مرسل کا میری زہرا، تم نے ستم سہا ہے، تم نے ستم سہا ہے، امت سے میری زہرا،
مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا. کیا کیا ستم ہوئے شہزادی. دربار میں گئی ہے جنت کی شہزادی. دربار میں گئی ہے جنت کی شہزادی. ظالم ہے بیٹھا اوپر مجمع میں شہزادی. ظالم ہے بیٹھا اوپر مجمع میں شہزادی. کچھ پاس ان کو نہ ہے آیت کا میری زہرا. مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا. کذاب حکمراں ہے غاصب کی ہے حکومت. کذاب حکمراں ہے غاصب کی ہے حکومت. جھوٹے محدثوں کے کاتب کی ہے حکومت. پہنیں گے توق یہ بھی پہنیں گے توق یہ بھی لعنت کا میری زہرا. مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا. تحریر پھاڑ ڈالی تھی برسر سپاہی. تحریر پھاڑ ڈالی تھی برسر سپاہی. مانی نہیں لئی نے حسنین کی گواہی. حسنین کی گواہی. حسنین کی گواہی. مر پہن پھر تحریر پھاڑ ڈالی تھی برسر سپاہی. مانی نہیں لئی نے حسنین کی گواہی. مانی نہیں لئی نے حسنین کی گواہی. یہ قول بھول بیٹھے احمد کا میری زہرا. مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا. تعظیم میں اٹھا ہوں میں بارہا تمہارے. میں نے پڑھے قصیدے بے انتہا تمہارے. مداح تھا میں تیری عظمت کا میری زہرا. مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا. میں بے خبر نہیں ہوں ہر ظلم کی خبر ہے. میں کہہ گیا تھا سب سے زہرا میرا جگر ہے.
میں کہہ گیا تھا سب سے زہرا میرا جگر ہے، نہ ہاتھ پھیرا سر پر شفقت کا میری زہرا، مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا، ماتم پا پہرداری رونے پا پہرداری، اپنے ہی باپ پر نہ رو پائی یہ بیچاری، تازہ ہے غم ابھی بھی رحلت کا میری زہرا، مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا، مرقد بھی تیری ہائے بے صاحبہ پڑی ہے، بے شمار لعنت ہو آل سعود پر، بے شمار لعنت ہو، مرقد بھی تیری ہائے بے صاحبہ ہے زہرا، دنیا میں تیرے جتنے بھی نوحہ خواہ ہے زہرا، سب کو شرف ہو حاصل زیارت کا میری زہرا، مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا، پر درد یہ کہانی شاعری کی ہے زبانی، تیرے قلم کی عارف ہے خون بھری روانی، ان کو صلہ ملے گا مدحت کا میری زہرا، مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا، مرقد میں یہ نوحہ تھا مرسل کا میری زہرا، ہائے فاطمہ زہرا، ہائے فاطمہ زہرا، ہائے فاطمہ زہرا، ہائے فاطمہ زہرا۔ نوحہ خوان اہل بیت جناب شارق زید پوری صاحب سے آپ نے ان کے مخصوص انداز اور پردرد آواز میں نوحہ سماعت فرمایا۔ حضرات آج اس مجلس کے بعد شہر کی قدیم اور مشہور و معروف انجمن پنجتنی نوحہ خوانی وسیلہ زنی کرے گی۔ آپ حضرات ان کی نوحہ خوانی وسیلہ زنی سے بھی محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید میثم زیری صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد حسین اور بھلو صاحب، نقی زید پوری صاحب، حسین مہدی صاحب، نفیس فاطمہ صاحبہ مرحومہ کی روح کو صلاح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله صلى على فاتحة الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم حضرات یہ رقیہ بانو اور غلام عباس صاحب علی ہیں. آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات اب حضرات تھوڑا آگے آ جائیں. قاری صاحب آئیے. حضرات یہ سورہ روم جو قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اس کی 30ویں آیت جس کو ان 3 مجالس کے لیے سرنامہ سخن کے طور پر انتخاب کرنے کا شرف حاصل کیا. اس ایک آیت کے 5 مختصر حصے ہیں. پہلے حصے میں ارشاد ربس الہی ہو رہا ہے
کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، یعنی تم باطل سے کتراتے ہوئے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ تیسرا حصہ ہے، اللہ کی خلقت میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ ذالکا دین القیم، یہی دین خالص ہے۔ آخری ٹکڑا انشاءاللہ آج موضوع گفتگو رہے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، حالانکہ اکثر انسان یہ نہیں جانتے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ ہمیں باطل سے کتراتے ہوئے دین کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ دین فطرت کا نام ہے۔ انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ اسی کا نام دین خالص ہے۔ دیکھیے عزیزوں، اگر آپ بغور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ نے پورے قرآن میں سب کچھ سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 114 سوروں میں 6000 سے زیادہ آیات میں کہیں بھی اللہ نے اکثریت کی مدح و ثنا نہیں فرمائی۔ کبھی اللہ نے کہا کہ اکثریت عقل نہیں رکھتی، کبھی اللہ نے کہا کہ اکثریت ماننے والی نہیں ہے، کبھی اللہ نے کہا کہ اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی آیت، کوئی سورہ اس سلسلے کا نہ یاد ہو، تب بھی کم سے کم قرآن کا یہ سورہ تو بچے کو ازبر ہوگا کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں انسانوں کی اکثریت خسارے میں ہے، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں۔ تو وہی لوگ کہ جو اقلیت میں ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگوں کو حق اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں کہ جو گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں، خسارے میں نہیں ہیں، ورنہ اکثریت خسارے میں۔ دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اگر آپ ساری تاریخ انسانیت پر نظر کریں، دیکھیں میں بہت احتیاط کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں اکثریت کی مدح ہوئی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ موقع کون سا موقع ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ نے کہا کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہ کیا۔ تو وہاں پر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ لیکن عزیزوں وہ بزم ملکوت کی بات ہے، وہ فرشتوں کی بزم کی بات ہے، میں انسانوں کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ کوئی موقع ایسا ہے
کہ جہاں اللہ نے اکثریت کی تعریف کی ہو. جناب نوح سفینہ لے کے چلے، آپ ہمیں بتائیں کہ سفینے میں آنے والے اکثریت میں تھے یا اقلیت میں تھے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد. اکثریت میں تھے یا اقلیت میں تھے؟ یہ آج جو مسلمانوں کو غرور ہو گیا ہے، یہ جو آج تکبر ہو گیا ہے کہ بھائی ہم اکثریت میں ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم میجارٹی میں ہیں اور ہم سواد اعظم ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی. اور شیعہ ہیں ہی کتنے، تھوڑے سے شیعہ دنیا میں ہیں، ایک ان کا ملک ہے، ہر ملک میں تھوڑے تھوڑے شیعہ ہیں، ورنہ ہر جگہ تو ہماری ہی حکومت ہے، ورنہ ہر جگہ ہماری آبادی ہے. ہم تناسب میں بھی ان سے زیادہ ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، لہذا ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اب آپ ہمیں بتائیں کہ اکثریت کی اللہ نے کب تعریف کی اور اکثریت کب صراط مستقیم پہ آپ کو نظر آئی؟ بھائی نوح کے زمانے میں اکثریت غرق ہونے والی، سفینے میں آنے والے اقلیت میں، ڈوب جانے والے اکثریت میں. جناب ابراہیم کے زمانے میں نمرود کو خدا کہنے والے اکثریت میں، ابراہیم کا ساتھ دینے والے اقلیت میں. جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے اکثریت میں، موسیٰ کی باتوں کا انکار کرنے والے اقلیت میں. جناب عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ کی مخالفت کرنے والے اکثریت میں اور عیسیٰ کی موافقت کرنے والے اقلیت میں. لیکن ایک جملہ کہہ کے میں آپ کی خاموشی توڑنا چاہوں گا کہ بھائی ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے، ہر نبی کے زمانے میں اقلیت نبی کے ساتھ رہی، اکثریت مخالف رہی. یعنی اقلیت اقرار کرتی رہی، اکثریت انکار کرتی رہی. تو بھیا اکثریت کے انکار کے باوجود نوح نبی اللہ رہے یا نہیں رہے، ابراہیم خلیل اللہ رہے یا نہیں رہے، موسیٰ کلیم اللہ رہے یا نہیں رہے، عیسیٰ روح اللہ رہے یا نہیں رہے. تو اب ہمیں بتاؤ کہ جب اکثریت کے اقرار نہ کرنے کے باوجود ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، تو اب اگر اکثریت انکار کرے تب بھی علی ولی اللہ ہے. صلوات پڑھیں بر محمد مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آخری جو آیت کا ٹکڑا ہے، آیت کی مجلس میں اسی پر گفتگو کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ کچھ باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ اکثریت کا کیا حال ہے اور اقلیت کا کیا حال ہے. پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں سب کو بلایا، کھانے والے بہت تھے. غور نہیں کر رہے ہیں، آپ میں کیا عرض کروں؟ دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں. کھانے والے بہت تھے یا نہیں تھے؟ اکثریت میں تھے یا نہیں تھے؟ کہ بہت سے تھے جنہوں نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. کھانے والے اکثریت میں تھے. دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہے، کھانے والے اکثریت میں تھے. لیکن جب نبی نے کہا کہ تم میں کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے، کیا سنا آپ نے؟ کہا کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ تو ہوا کیا کہ سب کے سب خاموش رہے. نہ کوئی 40 برس کا اٹھا، نہ کوئی 45 سال کا اٹھا، نہ 50 سال کا آدمی کھڑا ہوا، نہ 60 سال، نہ 70 سال کا بوڑھا، نہ 80 سال کا کھوسٹ. سب کے سب بیٹھے رہے. نبی کہہ رہے تھے کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ جو آج میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا. سب کے سب بیٹھے رہے. کھڑا کون ہوا؟ کہ مولا کائنات کھڑے ہوئے. ایک علی نے نبی کی نصرت کا وعدہ کیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اکثریت خاموش بیٹھی رہی. ایک بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اکثریت خاموش بیٹھی رہی یا نہیں بیٹھی رہی؟ آج لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب مولا علی کو ماننے والے رسول کا خلیفہ بلا فصل اقلیت میں ہے اور پسر ابی قحافہ کے ماننے والے اکثریت میں ہیں. میں ایک جملہ کہوں گا، دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. ارے بھیا شب ہجرت آ کے دیکھو، اقلیت والا بھی ہے، اکثریت والا بھی ہے. کیا سمجھا بھائی؟ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اقلیت والا بھی ہے اور اکثریت والا بھی ہے. لیکن اقلیت والا رسول کے بستر پر چین سے سو رہا ہے، اکثریت والا غار میں رو رہا ہے.
صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. دیکھیں قبلہ مولا کرم ہے، آج طبیعت بہت ٹھیک ہے. کل حیدر عباس کی مجلس پہ تو بہت زیادہ طبیعت مناسب نہیں تھی. بہرحال آج بھی بہت دیر مجھے آپ کو زحمت نہیں دینا ہے، اور بہت دیر پڑھنے کا میرے خیال میں لکھنؤ میں مزاج بھی نہیں ہے. ایک صلوات محمد، یعنی آپ کل ملا کے دیکھیں کہ بہترین خطبہ بھی اہل لکھنؤ نے اگر بہت دیر مجلس پڑھی تو 2-4 ہی مجلسوں میں برداشت کیا. ایک صلوات پڑھے محمد. جتنا آپ سنتے ہیں اتنی دیر مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکثریت اور اقلیت، تو اقلیت کو دیکھیں اور اکثریت کو دیکھیں. تھوڑا سا آپ اور آگے بڑھ جائیں. جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ بدر ہو رہی. آج مسلمانوں کو ناز ہے. میں کہا صاحب ہم اکثریت میں ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ جنگ بدر میں نبی کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کہ 313. ہاں آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ ہم تھوڑا سا لفظ بدلے دے رہے ہیں. اب دیکھتا ہوں کہ کون بولتا ہے کون نہیں بولتا. ہم مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں بڑی ٹیکنیکل بات، یا یوں سمجھیں کہ سوال کو میں ٹیکنیکل بنا کے پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ مجمع ضرور اس کے اوپر داد دے گا. ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ بھائی کہ جنگ بدر میں رسول کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ جنگ بدر میں رسول کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ اور ابو سفیان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ سنا آپ نے؟ نہیں سنا بھائی. میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی. ایک لشکر ادھر سے آیا، اس لشکر کے سردار پیغمبر اسلام، اس لشکر کا سردار کون؟ ابو سفیان. تو اس کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کہ وہ 1000 کا لشکر لے کے آیا، نبی کے پاس 313 آدمی. اب ہمیں بتاؤ کہ اکثریت محمد کے ساتھ ہے یا ابو سفیان کے ساتھ ہے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اکثریت کس کے ساتھ؟ کہا بھائی اکثریت جو ہے وہ ابو سفیان کے ساتھ ہے. اس کے بعد جنگ احد ہو رہی ہے، وہاں بھی اکثریت کس کے ساتھ ہے؟ کہا وہاں بھی اکثریت کفار کے ساتھ ہے. اچھا ساری باتیں جانے دیجئے. دیکھیں کئی رخ ہیں جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جنگ خیبر ہو رہی، وہاں یہودیوں کی تعداد زیادہ ہے یا مسلمانوں کی تعداد زیادہ؟ کہ بھئی یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے. اچھا وہ بھی جانے دو. ایک اور رخ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بھئی یہودیوں اور مسلمانوں کی بات نہ کیجئے. جنگ خیبر کتنے دن ہوئی؟ کہ 40 دن. کیا سنا؟ کتنے دن ہوئی؟ 40 دن. ہمیں یہ بتاؤ کہ اکثریت نے کیا کارنامہ دکھایا؟ ارے بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اکثریت نے شاید آپ کہیں اور چلے گئے بھائی. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اکثریت نے کیا کارنامہ دکھایا؟ کہ روزانہ لوگ جاتے تھے واپس آتے تھے، جاتے تھے واپس آتے تھے. اور جب جا کے واپس آتے تھے تو سردار یہ کہتا تھا کہ ہم کیا کریں، لشکر بھاگ آیا. کیا بات. اور لشکر یہ کہتا تھا کہ ہم کیا کریں، سردار بھاگ آیا. اب غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. دیکھیے نہ اکثریت کے حدود معین ہیں اور نہ اقلیت کے حدود معین. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. لاکھوں ہوں تو وہ اکثریت کہلائیں گے، 5 ہوں 10 ہوں 1 بھی ہو تو وہ اقلیت میں کہلائے گا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. بھائی اب جو لشکر جاتا تھا تو آپ مجھے بتائیے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آ کر لشکر یہ کہتا تھا کہ سردار بھاگا، اور سردار یہ کہتا تھا کہ لشکر بھاگا. کیا سنا ہے آپ؟ اب بھائی مسلمانوں کے سامنے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ لشکر کے نام سامنے نہیں آتے کہ لشکر میں کون کون جاتا تھا، لیکن سرداروں کا نام معلوم ہے. سنا ہے آپ یا نہیں سنا؟ جن کو رسول نے علم دے کے بھیجا ان کے نام معلوم ہے. یہ لشکر لے کے گئے، یہ لشکر لے کے گئے، یہ لشکر لے کے گئے. تو جو بھی لشکر لے کے گیا جب واپس آیا تو وہ یہ کہتا تھا کہ سردار بھاگا، کہ لشکر بھاگا تو ہم کیا کریں، ہم بھی بھاگ آئے. اور لشکر کہتا تھا بھائی سردار بھاگا تو ہم بھی بھاگ آئے. اب مسلمان ہمیں اتنا بتائیں کہ اقلیت کی بات مانی جائے یا اکثریت کی بات مانی جائے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. کس کی بات مانی؟ ایک
सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसकी बात माने भाई, इनकी बात माने या उनकी बात माने। सरदार अपनी कह रहा है और लश्कर अपनी कह रहा है, इनकी बात मानी जाए या उनकी बात मानी जाए। देखिए अजीज़ों, ये नौजवान जो मजलिसें करते हैं, ये अंजुमन मंसूब है नाम नामी से खतीबुल ईमान मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ताहिर वली अल्लाह मकाम हो के बड़े गज़ब के खतीब गुजरे, बेहतरीन खतीब मरहूम खतीबुल ईमान। एक उन्हीं का नुक्ता मुझे याद आ रहा है, जी चाह रहा है कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ये आप मुझे गनीमत समझिए, एक सलावत पढ़े हमारे मोहम्मद। और शायद किसी ने सुना भी हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मरहूम खतीबुल ईमान का नुक्ता। एक सलावत पढ़े हमारे मोहम्मद। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। मरहूम खतीबुल ईमान फरमाते थे, सुनिए क़िबला जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मरहूम खतीबुल ईमान फरमाते थे कि आज तक मुसलमान तय नहीं कर पाए। देखिए अब देखता हूँ कि आप ताहिर वली साहब का नुक्ता कैसे सुनते हैं। वो कहते थे आज तक मुसलमान तय नहीं कर पाए कि सरदार सच कहता था या लश्कर सच कहता था। आज तक तय नहीं कर पाए कि सच कौन कहता था, सरदार कहता था लश्कर भाग आया। अब जाहिर सी बात है जब लश्कर ही भाग आया, आप गौर कर रहे हैं, यहाँ वो मिसाल दी नहीं जा सकती। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अब मजमा सामने है, मैं कह रहा हूँ साहब मसलन मैं कह रहा हूँ साहब मजमा ही ठसता दूँ, मैं क्या पढ़ता? हमारी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? और मजमा कह रहा है साहब ने कुछ पढ़ा ही नहीं तो हम बोलते क्या? एक सलावत और पढ़ कर मोहम्मद। मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ मेरे ख्याल में दोनों बातें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। तो वहाँ पर सरदार कहता था हम क्या करें भाई, लश्कर भाग आया। अब जब लश्कर भाग आया तो हम भी भाग आए, और लश्कर कहता था कि हम नहीं भागे बल्कि पहले ये भागे, पहले सरदार भागा। अब जब सरदार भागा तो फिर हम भी भागा। मरहूम खतीबुल ईमान कहते थे कि कोई फैसला कर सके या ना कर सके, सुनना भाई बहुत तवज्जो के साथ, बड़ा अजीब व गरीब नुक्ता है। वो कहते थे कोई फैसला कर सके या ना कर सके, लेकिन हम फैसला करते हैं कि भागता कौन था। मैं कहा भाई 39 दिन तक लश्कर सरदार पर इल्जाम लगाता रहा, सरदार लश्कर पर इल्जाम लगाता रहा। वो कहता था ये भागे, ये कहता था उन्होंने फरार किया। वो कहते थे 40वें दिन अगर रसूल लश्कर बदल दे तो लश्कर फरार करता था, अगर सरदार बदल दे। सलावत पर मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ने पर मोहम्मद। ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इससे परेशान न हुआ कीजिए। मैं कहा साहब हम अक़लियत में हैं, हम क्या करें? समझ रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी गुजरी जा रही है कि अल्लाह के बग़ैर वो सिर्फ और सिर्फ अपने हर अमल से अक्सरियत को राज़ी करना चाहते हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ने पर मोहम्मद। आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? मैं बहुत दूर की बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर गया कि जिनकी ज़िंदगी गुजरी जा रही है इसी में कि भाई किसी तरह से वो राज़ी हो जाए, वो राज़ी हो जाए, वो ये मान ले कि ये मुसलमान है, वो ये मान ले कि शिया नमाज पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। एक सलावत पढ़ कर मोहम्मद। आप गौर नहीं कर रहे भाई, वो ये मान ले कि शिया नमाज पढ़ते, वो ये मान ले कि नहीं भाई शिया भी नात कहते हैं। एक सलावत पढ़ कर मोहम्मद। वो क्या भाई हैं? आप गौर कर रहे हैं नहीं गौर कर रहे हैं? हम शिया हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के हम शिया हैं। समझ रहे हैं, शिया होना कोई शर्म की बात नहीं, फख्र की बात है। देखिए क्योंकि आजकल मजलिस रिकॉर्ड हो रही है और लोगों को शौक़ भी हो रहा है मजलिसों की क्लिप्स बना बना के डालने का, लिहाजा एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ
اور اس بات کو بہت غور سے سنیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں قبلہ، جو لائق بیٹے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ لائق بیٹے ہمیشہ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. ہمارا جو نام بچپن میں ہمارے ماں باپ نے رکھ دیا، جو نام رکھ دیا، آج تک وہی نام. میں نے غلط تو نہیں عرض کیا؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے اپنا نام خود تو نہیں رکھا کہ کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے اپنا نام خود رکھا ہو؟ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا؟ سب کے نام جو ہیں وہ ان کے والدین ہی نے تو رکھے. بھئی بیٹے کا اپنے باپ پر سب سے پہلا حق ہی یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کا ایک اچھا سا نام رکھے، اور دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلوائے. یہ دو حق خصوصیت کے ساتھ بیان کیے گئے، اور بھی حقوق ہیں لیکن یہ دو حقوق خاص طور سے بیان کیے گئے. تو نام باپ رکھتا ہے، یا مثلا کوئی گھر کا بزرگ رکھتا ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کا ایک اچھا سا نام رکھا. اگر ماں باپ سے محبت ہے تو آدمی مرتے مر جائے گا لیکن اپنا نام تبدیل نہیں کرے گا. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیوں بھائی؟ میرے ماں باپ نے میرا جو نام رکھا وہی نام ہے. یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک باریک سے جملہ کہوں، میں نام کی بات کر رہا ہوں، تخلص کی بات نہیں کر رہا ہوں. سمجھ رہا اگر صلوات پڑھا محمد بہت بچا کے میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. صلوات پڑھا محمد سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا میری بات ہے؟ تو ماں باپ نے جو نام رکھ دیا، ان کا نام رکھا، 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 تو ماں باپ نے جو نام رکھا بس وہی نام ہمیں پسند ہے، اور وہی نام مرتے مرتے رہے گا. ہائی اسکول میں وہی نام، انٹرمیڈیٹ میں وہی نام، گریجویشن میں وہی نام، پی جی کر لیا تو اس میں وہی نام، کوئی ڈپلومہ حاصل کیا تو اس میں وہی نام، کوئی ڈگری حاصل کی تو اس میں وہی نام. غور کر رہے ہیں آپ؟ نکاح ہوا تو اسی نام پہ. سن رہے ہیں؟ نکاح ہوا تو اسی نام. انتہا یہ ہے کہ مر جائیں گے تو تلقین پڑھی جائے گی اسی نام سے. ہائے ہائے ہائے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اصل میں تلقین پڑھی جائے گی تو اسی نام سے. بعد میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا تو اسی نام سے، اسی نام. کیوں کہ ماں باپ نے ہمارا یہ نام رکھا ہے، ماں باپ نے ہمارا یہ نام رکھا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں تک آن لائن بھی لوگ مجلس سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان تمام حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا نام شیعہ اللہ نے رکھا. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. یہ ہمارا نام اللہ جو ہے، یہ ہمارا نام شیعہ جو ہے یہ اللہ نے رکھا. غور نہیں فرما رہے آپ؟ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. سنایا کیا نہیں سنا؟ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا. تو بھیا یہ نام ہم نے اپنے آپ اپنا نام نہیں رکھا ہے شیعہ، بلکہ اللہ نے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سورہ صافات میں یہ نام جناب ابراہیم کو دیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ نے ہم کو علی کا شیعہ کہا. تو بھیا ہمارا یہ نام شیعہ اللہ و رسول نے رکھا، ہمارے آئمہ نے رکھا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ جو نام ہمارا ادھر سے رکھا گیا ہے، اب خدا کے لیے اپنا کوئی اور نام رکھنے کی کوشش نہ کیجیے. ایک صلوات پڑھ کر محمد وآل محمد. دیکھیں میں بہت دور کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. ایک صلوات پڑھ کر محمد وآل محمد. شیعہ ہیں تو بس شیعہ رہی. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہمارے بزرگ بھی شیعہ تھے اور کچھ نہیں تھے. کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ تھے اور ہم بھی شیعہ ہیں. اب شیعہ ہونے کا فائدہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں بس یہیں سے مجھے آگے بڑھنا ہے. شیعہ ہونے کا فائدہ کیا؟ جناب جوش ولی آبادی کی مشہور و معروف ربائی ہے.
آپ نے 1000 بار سنی ہوگی. وہ کہتے کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہے بہترین 4 مصرے یا نہیں؟ جواب نہیں ہے اس ربائی کا. اس ربائی کا کوئی جواب نہیں. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہندو محرم میں سبیلے لگا رہے ہیں, مجلسوں میں آ رہے ہیں. عیسائی امام حسین کے غم میں روتے نظر آ رہے ہیں. سکھ امام حسین کا نوحہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کسی نہ کسی طریقے سے ہر ایک امام حسین کو اپنانا چاہتا ہے. دیکھیں بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور الحمدللہ جتنے بھی ہیں ہمیں مجمع چاہیے ہوتا ہے, بھیڑ نہیں چاہیے ہوتی. مجمع اور ہوتا ہے, بھیڑ اور ہوتی ہے. یہاں الحمدللہ مجمع آتا ہے, مجمع. یہ میں اپنے بچوں کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے عزا امام حسین یا مجلس ماتم کے لیے الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کیا گیا. ایک صلوات پڑھے پر محمد اچھے الفاظ استعمال کیا گیا, جہاں تک ممکن ہو بہتر سے بہتر الفاظ استعمال کیا گیا. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ارے بھیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انسانیت پر کربلا میں احسان کیا. زمین کہہ رہی ہے کہ یہ خون اگر ادھر آیا تو ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا. آسمان کہہ رہا ہے ادھر آیا تو ایک قطرہ پانی کا نہ برسے گا. کوئی اور ہوتا آدھا خون زمین کی طرف پھینکتا, آدھا آسمان کی طرف پھینکتا. لیکن یہ امام حسین تھے کہ دنیا کو بھوک سے بچا لیا, پیاس سے بچا لیا. خالی یہی نہیں بلکہ امام حسین نے مظلوموں کو جینے کا حوصلہ عطا کیا. امام حسین نے بتایا کہ سر کاٹ لینا کامیابی نہیں ہے, سر کٹا دینا اپنے مقصد کے لیے کامیابی ہے. عالم انسانیت پر امام حسین کا احسان ہے. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. دیکھیں ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا, میری بات سمجھیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں قبلہ جب کوئی کسی بڑے عہدے یا منصب پر فائز ہوتا ہے تو لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کر رہے ہیں لوگ اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمارے چچا ہوتے ہیں. اگر بیچارہ غریب ہے, مفلس ہے, تو حقیقی چچا بھی ہے تو پوچھ نہیں رہے. اب وہ چچا ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد. آپ کو معلوم ہے فلاں منسٹر جو ہیں, وہ منتری جو ہیں, وہ انہوں نے کہا وہ ہمارے ماموں ہوتے ہیں, لگتے ہیں ماموں. خالی یہی نہیں, بڑے دور دور کے رشتے لوگ جوڑتے ہیں. ارے صاحب وہ ان سے ہماری رشتہ داری ہے. ہم نے کہا کون ہے آپ کے؟ میں نے کہا وہ ہمارے خالو کے بھائی ہیں. اب یہاں بعد میں کوئی مجھے بتائے کہ خالو کے بھائی سے کیا رشتہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے. آپ کو معلوم نہیں ہے وہ ہماری بہن کی ساس کے کزن ہیں. میں حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوئی, غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ سب جانے دیجیے. انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے صاحب وہ تو ہمارے وطن کے, کوئی رشتہ نہیں ہے تو وہ ہمارے وطن کے, اس گاؤں کے ہم ہیں وہیں کے وہ بھی, جس شہر کے ہم رہنے والے ہیں اسی شہر کے وہ بھی رہنے والے. اچھا وطن کے نہیں ہیں تو وہ ہماری ڈسٹرکٹ کے ہیں, ہمارے ضلع کے رہنے والے. یہ ساری باتیں ہم آپ سنتے رہتے ہیں. دیکھیں
دیکھیں قبلہ ذاکر و خطیب وہی ہوتا ہے جو صرف کتاب پڑھتے وقت خطیب نہ ہو. سمجھ رہے ہیں ہم کسی سے بات کریں تب بھی ذہن جو ہے وہ اسی طرح سے حاضر رہے. لہذا میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں جو لوگوں سے گفتگو ہم سنتے رہتے ہیں کچھ باتیں بڑی کامن ہوتی ہیں جو اکثر لوگوں سے سنی جاتی ہیں, تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میں کہا صاحب کچھ نہیں, وہ ہماری ڈسٹرکٹ کے ہیں. اچھا وہ بھی جانے دیجئے, وہ ہماری طرف کے ہیں, پورب کے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد, ایک صلوات اور پڑھے محمد. سنا آپ نے نہیں سنا؟ تو کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے لوگ کسی بھی بڑے آدمی سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بڑے آدمی سے رشتہ جوڑیں. فضیلت تو تب سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بڑا آدمی کبھی یہ کہے کہ یہ ہمارا ہے. شاید یہ مجمع غور نہیں کر رہا, میں کیا عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا جتنا اللہ کا شکر ادا کرو اتنا کم ہے. خدا کے لیے اپنا کوئی اور نام رکھنے کی کوشش نہ کرو, کوئی اور نام رکھنے کی کوشش نہ کرو, یا اپنے کو کسی کے سامنے شیعہ بتاتے ہوئے شرماؤ نہیں, اس لیے کہ ہر قوم کہہ رہی ہے حسین ہمارے ہیں, اور امام حسین امام زین العابدین سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام. بھیا یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ جانے لوگ کیا سمجھتے کیا آقا حسین کہہ رہے ہیں ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کریں. تو الحمدللہ ہم شیعہ, ہم شیعہ. لیکن بات اکثریت اور اقلیت سے چلی تھی. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. عید الفطر الحمدللہ کہ ہم مناتے ہیں عید الفطر. ہم نہ منائیں گے تو کون منائے گا؟ یہ بھی ہماری عید ہے. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. یہ وہ عید ہے جس میں رضوان جنت کو حسنین کی خدمت کا شرف حاصل ہوا. ایک صلوات پڑھے اور کیا آپ نے, ایک صلوات اور پڑھے محمد. ہم عید الفطر بھی مناتے, عید الاضحیٰ بھی مناتے. ہم قربانی نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ عید الفطر بھی مناتے, عید الاضحیٰ بھی مناتے. لیکن دیکھیں میں آ رہا ہوں اپنی منزل کے اوپر. آج کی مجلس میں یہ چیز بہت ضروری تھی, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج حالانکہ پہلے سے آغاز ہو چکا ہے بہت سی جگہ, لیکن آج پورے شہر میں کثرت سے مجالس ایام عزائے فاطمیہ کا آغاز ہو رہا ہے کثرت سے. لہذا آج کی مجلس میں یہ بات بہت ضروری تھی, اور اتنی دیر کی تمہید صرف اسی لیے تھی. دیکھیں عید الفطر عید الاضحیٰ ہم بھی مناتے ہیں, لیکن اس میں ہمارے ساتھ دوسرے بھی شریک رہتے ہیں. لیکن عید غدیر خالص ہماری نہیں غور کیا. عید غدیر خالص ہماری عید, خالص ہماری عید. اس میں ہم افسوس کے ساتھ نہیں کہہ رہے بلکہ الحمدللہ تو اس میں ہمارے ساتھ کوئی اور شریک وریک نہیں. میں نے کہا الحمدللہ. آپ غور کر رہے ہیں کہ کوئی اور ہمارے ساتھ شریک نہیں. دیکھیں میں کہاں تک آپ کو لیا ہے, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں بھیا ایام عزائے امام حسین علیہ السلام پہلی محرم سے 8ویں ربیع الاول تک 2 مہینے 8 دن ہماری پہچان, بے شک بے شک, ہمارا تشخص ہے, ہماری آئیڈینٹی ہے, ہماری زندگی ہے.
ہم اس سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن اس عزا میں کبھی کبھی دوسرے بھی شریک ہو جاتے ہیں. غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ دوسرے بھی شریک ہو جاتے ہیں. مسلمانوں میں جو اکثریت میں ہیں ان میں بھی کچھ آ جاتے ہیں. کیا سن رہے ہیں میں کہا یہ اہل سنت کی انجمن ہے، ماتم کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ سوسخانی جو کر رہے ہیں یہ شیعہ نہیں ہے. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن سوسخانی کر رہے ہیں. میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، غور نہیں کر رہے ہیں. انجمن آ رہی ہے، سوسخانی ہو رہی ہے. میں کہ یہ نوحہ خان ہے، نوحہ پڑھ رہے ہیں. انتہائی ہے کہ ممبر تک آ جاتے. ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ممبر تک آ جاتے ہیں. حالانکہ وہ بھی ہمارا ہی حق ہے اور ہماری ہی پہچان ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنا، اور اس کی بھی دلیل ہمارے پاس ہے. اور دلیل یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی اور قوم امام حسین کی عزا میں شریک ہو تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، لیکن ہمارے یا حسین کہنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی. یہ حیرت نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اسی کے لیے پیدا کیا گیا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. ہمارا مقصد ہے خلقت. لیکن میری بات سمجھیے عزیزوں کہ جس طرح سے عید غدیر ہمارے علاوہ کوئی اور اس میں شریک نہیں، ایسے ہی یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں. اللہ جانے آپ غور بھی کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے؟ بھائی خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہوئیے. یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں، یہاں بھی کوئی اور نظر نہیں آتا. سن رہے آپ یا نہیں سن رہے بھائی؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بولیے جو میں عرض کر رہا ہوں. یہاں بھی کوئی اور نظر نہیں آتا. میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا، آپ ہمیں بتائیے کہ رشتے میں بیٹی زیادہ ہوتی ہے یا نواسہ زیادہ ہوتا ہے؟ اور ہی نہیں کر رہا یہ بندہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھیا، بیٹی قریب ہوتی ہے یا نواسہ قریب ہوتا ہے؟ یہ حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے کہ مسلمان رسول کے نواسے کی عزا میں تو شریک ہو جائے لیکن بیٹی کی عزا میں شریک نہ ہو؟ ایک صلوات پڑھے بل محمد وآلہ محمد. ایک بار بلا کے دیکھیے. اب غور کر رہے ہیں کیوں نہیں آتے؟ ارے بھیا بی بی کی شہادت کی تاریخیں ہیں، مجلس نہ کرو، جلسہ ہی کر لو. اب غور نہیں کر رہے ہیں، کہیں کوئی کانفرنس ہی ہو جائے بی بی کی شہادت کے عنوان پر، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سب کو سانپ سونگ گیا. غور کر رہے ہیں، سانپ سونگ گیا. یہ خالصتاً آپ کا حصہ ہے. میں بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا امام حسین کی عزاداری میں شریک ہونا آسان ہے، لیکن ایام عزائے فاطمیہ میں شریک ہونا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ حسین کے قاتل پر لعنت کرنا آسان ہے، سیدہ کے قاتل پر لعنت کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. یہ ہر ایک کے بس میں نہیں. یہ بات میں نے یوں ہی نہیں کہی. آپ کو معلوم ہے صاحب سوائقہ محرقہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ابن حجر مکی نے، کہ بہت سے لوگ اہل سنت والجماعت میں ایسے ہیں جو یزید کو امام سمجھتے ہیں. ان کی تو بات ہی چھوڑی.
پر وہ لکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے امام تو نہیں سمجھتے لیکن مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر لعنت نہیں ہو سکتی، اور ایک ٹیکنیکل بات یہ کہتے ہیں کہ نبی کا قاتل تو کافر ہوتا ہے لیکن نبی زادے کا قاتل کافر نہیں ہوتا، لہذا وہ اس پر لعنت نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو یزید کو نہ تو امام سمجھتا ہے نہ مسلمان سمجھتا ہے، وہ یزید کو کافر سمجھتا ہے اور قابل لعنت بھی سمجھتا ہے، ہائے ہائے ہائے، قابل لعنت بھی سمجھتا ہے، لیکن پھر انہوں نے لکھا لیکن وہ بھی شیعوں کی طرح یزید پر لعنت کرنے سے پرہیز کرتے ہیں کہ اگر یزید پر لعنت کریں گے تو کچھ اور لوگوں کے لیے لعنت کے دروازے کھل جائیں گے، اس لیے پرہیز کرتے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، میں نے بات کو تمام کیا۔ جو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت پر، غاصبان حق علی پر، غاصبان فدق پر لعنت نہ ہو، انہیں برا بھلا نہ کہا جائے، ان کے لیے نان پارلیمنٹری لینگویج استعمال نہ کی جائے، اور یہ نہ کہا جائے وہ نہ کہا جائے۔ ارے بھیا، ایک بار اعتراض کرنے سے پہلے وہ تمہیں قسم دیتا ہوں کسی کتاب کی طرف نہ دیکھو، فتویٰ نہ ڈھونڈو، کسی سے سوال نہ کرو۔ اگر کوئی کسی بھی انداز سے قاتلان زہرا کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس پر اعتراض کرنے سے پہلے ایک بار بی بی کا جلتا ہوا دروازہ دیکھ لو۔ ایک بار بی بی کا جلتا ہوا دروازہ دیکھ لو، اس کے بعد جو چاہے وہ اعتراض کرو۔ وہ دروازہ ہے کہ جہاں اللہ کا رسول دن میں 5 مرتبہ آ کے آواز دے رہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اسی گھر کے دروازے کو جلایا جا رہا ہے، جلتا ہوا دروازہ بیوی پر گرایا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام اور غم اہل بیت۔ جب مجلس پہ بیٹھ کر رویا کیجئے تو شرما کے نہ رویا کیجئے۔ ہمارے چھٹے امام ہیں جناب ابو بصیر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مصائب پڑھے جا رہے ہیں، مجلس تمام ہوئی، ابو بصیر تم روئے نہیں؟ آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال پیش کیا، آقا یہ رومال آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ نہیں ابو بصیر ایسے نہیں بلکہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کس کی فرش عزا پر بیٹھے ہیں؟ ایک رونے والی بیوی جو اپنے بابا کے بعد روتی رہی۔ عزیزوں جو فاطمہ ہیں جو 28ویں سفر کے بعد سفر گریہ کا آغاز کر رہی ہیں، بی بی رو رہی ہے، بابا مارے گئے، رو رہی ہے۔
علی کے گلے میں رسن باندھی گئی، بی بی رو رہی ہے۔ محسن شہید ہو گئے، بی بی رو رہی ہے۔ دربار میں جھٹلایا گیا، بی بی رو رہی ہے۔ عزیزوں صرف یہی نہیں کہ یہ بی بی فدق پر ہونے والی، یہ بی بی گھر کا دروازہ جلے تو رونے والی، یہ بی بی محسن کی شہادت پر ہونے والی نہیں عزیزوں، یہی بی بی ہے جو اس وقت بھی رو رہی ہے جب مسجد کوفہ سے آواز آ رہی ہے لَتَحَتَّمَتْ وَاللَّهِ أَرْكَانَ الْهُدَى قَدْ قَتَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہی وہ بی بی ہے جو اس وقت بھی گریہ کر رہی ہے کہ جب امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے دشت میں گر رہے ہیں۔ یہی وہ بی بی ہے جو اس وقت بھی رو رہی ہے جب سید سجاد خاندار راہوں پر چلتے ہوئے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام جا رہے ہیں۔ یہی وہ بی بی ہے کہ جس کے رونے کی آواز کربلا کے میدان میں بھی آ رہی ہے۔ ارے یہ بی بی محمد باقر پر بھی روئی، یہ بی بی جعفر صادق پر بھی روئی، ارے یہ بی بی اس وقت بھی روئی کہ جب قید خانے سے لوہا کٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کب وہ قیدی اس دنیا سے گزر گیا۔ یہی وہ بی بی ہے جو اس مسافر پر بھی رو رہی ہے جسے توس میں زہر دیا گیا۔ ارے یہی وہ بی بی ہے جو 25 سال کے اس جوان شہید پر بھی رونے والی ہے جس کو ام الفضل نے رات بھر پانی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ بی بی ہے جس نے علی النقی پہ بھی آنسو بہائے، یہی وہ بی بی ہے جس نے حسن عسکری پہ بھی گریہ کیا۔ بس عزیزوں میں نے مجلس کو تمام کیا، کیا کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے؟ کہا ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی ہے۔ ارے ذرا یاد کیجئے دروغہ زندان نے آ کے امام زین العابدین سے کیا کہا؟ مولا نصف شب گزرنے کے بعد ایک بی بی پسے زندان آ کے روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ وہ بی بی آ کے روتی ہے، جملہ وہی ہے، اے مولا وہ بی بی تو ایسے روتی ہے جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جب وہ بی بی آ جائے تو ہمیں بلا لینا۔ عزیزوں نصف شب گزر گئی، دروغہ زندان آیا، امام زین العابدین کو آواز دی، امام قید خانے سے باہر آئے، تڑپتی ہوئی زینب ساتھ آ گئی، بیٹا سید سجاد میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ اب جناب زینب ساتھ ساتھ چلی، پس زندان دونوں آئے، دروغہ زندان نے دکھایا وہ دیکھیے وہ بی بی بیٹھی ہے، آپ کے بابا پہ آنسو بہا رہی ہیں۔ کیا دیکھا؟ ایک بی بی برقعے میں نہا سیاہ چادر اوڑے ہوئے سر پیٹ پیٹ کر رو رہی ہے۔ دور سے دیکھا ایک جملہ کا بھائی ابھی ہم معلوم کرتے ہیں یہ بی بی کون ہے، لیکن تمہیں پہلے سے بتائے دیتے ہیں یہ بی بی قید خانے کی بیویوں میں سے نہیں ہے۔ کہا مولا دور سے دیکھ کے کیسے پہچانا؟ کہا پہچانا ایسے کہ ان کے سر پہ چادر موجود ہے، اور جو بیویاں قید خانے میں ہیں ان کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہیں۔ یہ کہہ کے امام قریب پہنچے، شہزادی زینب ساتھ ساتھ ہے، آگے بڑھ کے بی بی زینب نے کہا اے بی بی میں حسین کی بہن زینب ہوں، یہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے، آپ کو حسین ہی کا واسطہ، یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ ان بی بی نے سر اٹھایا، اے بیٹی زینب ارے مجھے نہ پہچانا، میں تمہاری اماں زہرا۔ اے زینب جب سے تم لوگوں نے مدینہ چھوڑا میں تمہارے ساتھ ساتھ گریہ کرتی ہوئی۔ پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد ہماری عبادت قبول فرما۔ آمین۔ پروردگار یہ واسطہ محمد والے محمد کا
جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا صاحب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات کل اور پرسوں شب میں ٹھیک 7:30 بجے آغا باقر کے امام باڑے میں بھی 2 مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے پوچھا کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں۔ افسوس کے آدان بڑے دکھ میں ستایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ افسوس کے آدان بڑے دکھ میں ستایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ شبیر کے مرتے ہی مصیبت میں پھنسایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ شبیر کے مرتے ہی مصیبت میں پھنسایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ ان سوجے ہوئے پاؤں میں پہنانے کو بیڑی، دروں سے ڈرا کر، دروں سے ڈرا کر۔ ان سوجے ہوئے پاؤں میں پہنانے کو بیڑی، دروں سے ڈرا کر، دروں سے ڈرا کر۔ کہ ظلم سے بیماری کے بستر سے اٹھایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ 35 برس روئے ہیں بابا کے لیے اس دور فنا میں، اس دور فنا میں۔ 35 برس روئے ہیں بابا کے لیے اس دور فنا میں، اس دور فنا میں۔ آرام کوئی لہجہ پہ چرخ نہ آیا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ دور چھین لیے بال سکینہ کے بس جو، ہمارے تماچے، ہمارے تماچے۔ دور چھین لیے بال سکینہ کے بس جو، ہمارے تماچے، ہمارے تماچے۔ کبرا گریدہ چھین کے بلوے میں پھرایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ لاکھ اپنی نقاہت کا بیاں کرتے تھے عابد، تھا شام مگرہ، تھا شام مگرہ۔ لاکھ اپنی نقاہت کا بیاں کرتے تھے عابد، تھا شام مگرہ، تھا شام مگرہ۔ افسوس کے پیدل ہی انہوں نے چلایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ وہ کوسوں کا چلنا لیے ناکوں کی مہارا، وہ دھوپ کی تیزی، وہ دھوپ کی تیزی۔ وہ کوسوں کا چلنا لیے ناکوں کی مہارا، وہ دھوپ کی تیزی، وہ دھوپ کی تیزی۔ بیٹھنے کی جانا ملا دشت میں سایہ، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ سردار کو پوچھا کہ سراغے نے جس دم، اسرائے ستم میں، اسرائے ستم میں۔ سردار کو پوچھا کہ سراغے نے جس دم، اسرائے ستم میں، اسرائے ستم میں۔ بے ساختہ ہر بیوی نے رو رو کے بتایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ بیماری میں قیدی ہوئے اور درے بھی کھائے، جرخ جفا شور، جرخ جفا شور۔ بیماری میں قیدی ہوئے اور درے بھی کھائے، جرخ جفا شور، جرخ جفا شور۔ یہ روز بد افسوس کے قسمت نے دکھایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ روئے جو کبھی راستے میں اپنے بدر کو، سخت مصیبت، سخت مصیبت۔ روئے جو کبھی راستے میں اپنے بدر کو، سخت مصیبت، سخت مصیبت۔ رسکی کے وزدرہ سے تمگر نے دکھایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ زندہ میں ضیاء عشر کا تازہ ہوا ساما، رونے سے حرم کے، رونے سے حرم کے۔ زندہ میں ضیاء عشر کا تازہ ہوا ساما، رونے سے حرم کے، رونے سے حرم کے۔ آدھا نے جو ہی حکم رہائی کا سنایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ آدھا نے جو ہی حکم رہائی کا سنایا، سجاد عزی کو، سجاد عزی کو۔ سید امام حسین حیدر، 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 سید امام حسین حیدر۔
جنت میں ہر کھور یہ کرتی تھی بکائے زہران خزا کی جنت میں ہر کھور یہ کرتی تھی بکائے کیا حادثہ یثرب میں قیامت کا ہوا ہے کیا حادثہ یثرب میں قیامت کا ہوا ہے افسوس ہے بن ماں کے ہوئی زینب کلثوم مغموم حیدر افسوس ہے بن ماں کے ہوئی زینب کلثوم حسنین کا سر خلق میں بیراج کھلا ہے گو طیب و طاہر تھے وہ معصوم خزار پر ہے یہ روایت گو طیب و طاہر تھے وہ معصوم خزار بحران اقدس میں انہیں غسل ہوا ہے اس درد سے سنبھلا نہ گیا سیدہ سے پیر رضا ہوئی آخر اس درد سے سنبھلا نہ گیا سیدہ سے پیر در گرنے کا افسوس یہ انجام ہوا ہے روزائی گئی جس کے پرستاری کو مریم بادیدہ پرغم روزائی گئی جس کی پرستاری کو مریم بے دم جسد پاک وہی آج ہوا ہے امام سر پاک سے اور دوست سے چادر بیٹی علی نے امام سر پاک سے اور دوست سے چادر سرزان ہوئے انور پر جو بی بی کا لیا ہے کہ خیرات قرآن جو ہے در نے بسقم برپا ہوا محشر کہ خیرات قرآن جو ہے در نے بسقم یاسین کے سورے کو جو ہے ختم کیا ہے یہ تیسری تاریخ جو جنت کو بسایا دختر نے نبی کی یہ تیسری تاریخ جو جنت کو بسایا گھر ہے در کرار کا ویران ہوا ہے یاد آتی ہے جب فاطمہ زہرا کی مصیبت دل ہوتا ہے ٹکڑے یاد آتی ہے جب فاطمہ زہرا کی مصیبت اس طرح سے شیعوں کو قرار آئے ضیاء اس طرح سے شیعوں کو قرار آئے ضیاء السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جدکا وابیک السلام علیکہ وعلا امکا واقیک السلام علیکہ یا آقای ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا واسیران کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ حیدر نعرہ صلوات